کہ علم کے معنی ہے جان لینا، تو تنہا کسی بات کا جان لینا موجب فضیلت نہیں ہوتا، صرف جان لینا کوئی موجب فضیلت نہیں۔ جاننے والا تو شیطان بھی تھا، ابلیس بھی تھا، اور فرمایا کہ اتنا جاننے والا تھا، اتنا علم اس کے پاس تھا کہ امام راضی کو بھی جاتے جاتے شکست دے گیا۔ واقعہ سنا ہوگا، جاتے جاتے امام راضی کو جیسے انسان کو بھی شکست دے گیا۔ علم تو اس کے پاس بھی تھا، عقل بھی بڑی تھی، عقل ایسی تھی کہ اگر اس کے دلیل کو جو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کی خالص عقل کی بنیاد پر رد کرنا چاہو تو کوئی راستہ نہیں، کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو صرف عقل کی بنیاد پر اگر جواب دینا چاہو اس دلیل کا تو ہمارے لیے مشکل ہے اس عقل کی بنیاد پر جواب دینا۔ تو عقل بھی بہت تھی، علم بھی بہت تھا، بلکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 عین تھے اس کے اندر۔ عالم بڑا تھا، عین عالم کا، اور عاقل بڑا تھا کہ دلیل ایسی پیش کر دی، اور فرمایا عابد بڑا تھا، کیونکہ روایات میں ہے کہ پہلے عبادت بھی بہت کرتا تھا۔ تو عالم بھی تھا، عاقل بھی تھا، عابد بھی تھا۔ فرمایا چوتھے عین کی کمی تھی کہ عاشق نہیں تھا۔ اگر عشق ہوتا تو پھر یہ نہ کہتا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو میرا خالق ہے، تو مجھے جو حکم دے رہا ہے، میرا کام تو یہ ہے کہ اس کے آگے سر جھکا دوں۔ تو عالم تھا، عابد تھا، عاقل تھا، مگر عاشق نہیں تھا۔ اس کے نتیجے میں اتنا گمراہ ہوا اور اتنا خار ہوا۔ تو علم تنہا جان لینا یہ کافی نہیں، فضیلت کا معیار نہیں، اور اگر یہ ہوتا تو ابلیس بھی بڑا ہوتا۔ علم کے لحاظ سے آپ دیکھ لو، یونیورسٹیاں یہاں پر بھی ہیں، اسلامک اسٹڈیز کے شعبے اس میں جو قائم ہیں، اور امریکہ میں بھی قائم ہے۔ مستشرقین اس کے اندر جو کچھ تحقیقات لکھ رہے ہیں، جن کتابوں کے حوالے دیتے ہیں، بعض اوقات ہمارے اچھے اچھے علماء کو بھی ان کتابوں کا پتہ نہیں ہوتا، ایسے ایسے مقالات لکھے جائیں۔ علم ہے موجود، تو تنہا علم کافی نہیں، بلکہ جس چیز کو حاصل کرنا ہے، فرمایا لیتفقہوا فی الدین، دین کی سمجھ حاصل کرنا۔ وہ دین کی سمجھ محض کتاب سے نہیں آتی، محض علم سے نہیں آتی، وہ دین کی سمجھ رکھنے والے کی صحبت سے آتی ہے۔ وہ جس کے پاس دین کی سمجھ ہو، وہ سمجھ کیا ہے؟ وہ سمجھ یہ ہے کہ کس وقت میرے دین کا مجھ سے کیا مطالبہ ہے، کس وقت دین کا کیا مطالبہ ہے۔ اس وقت وہ جو تقاضا اور جو مطالبہ ہوتا ہے، اس تقاضے اور مطالبے پر عمل کرنے کا نام ہے تفقہ فی الدین۔ حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مظفر حسین کاندھلوی، عجیب انسان اللہ نے پیدا کیا تھا۔ وہ ایک مرتبہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ کاندھلے سے پیدل سفر کر رہے تھے، دہلی جا رہے تھے۔ تو راستے میں مغرب کی نماز کا وقت آیا، تو دیکھا کہ کوئی نماز پڑھنے کی جگہ ملے، تو ایک بستی تھی، وہاں پر دیکھا تو ایک مسجد تو ہے، بالکل ویران پڑی ہوئی ہے، گرد غبار میں اٹی ہوئی ہے۔ تو وہاں انہوں نے کہا چلو یہاں نماز پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے وہاں داخل ہوئے، کوئی آدمی نہ آدمزاد۔ اذان دی تو اذان کے اوپر بھی کوئی چل کے نہیں آیا مسجد میں۔ حضرت نے اس کے اوپر جھاڑو دی، گرد و غبار ہٹایا، اذان، وہ پھر جو ساتھی تھے ان کے ساتھ مل کے جماعت کی۔ بعد میں بڑا افسوس ہوا کہ یا اللہ، یہاں پر بستی میں مسلمان بھی موجود ہیں، اور اذان کی آواز بھی ہوئی، کوئی بندہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا۔ تو حضرت بستی والوں کے پاس گئے جو مسلمان تھے، ان سے پوچھا کہ بھئی مسجد خالی ویران پڑی ہوئی ہے، آپ لوگ نماز کے لیے نہیں آتے؟ کہا جی بات اصل میں یہ ہے کہ ہماری جو گاؤں کے جو نواب صاحب ہیں، وہ الناس علی دین ملوکہم، تو وہ
نماز سے بالکل بے پرواہ ہیں، دین سے غافل ہیں اور آتے نہیں. اگر وہ آنا شروع کر دیں تو ساری بستی نماز کو آ جائے گا. کہا کہ اچھا مجھے پتہ بتاؤ نواب صاحب کا. نواب صاحب کے پاس پہنچے. نواب صاحب سے کہا کہ بھائی آپ مسلمان ہو، مسجد ویران پڑی ہے، اگر آپ جایا کرو مسجد میں تو نماز بھی ہو جائے گی، آپ کو سارے انسانوں کا ثواب آپ کو ملے گا. تو حضرت کی باتوں میں اخلاص تو تھا، طبیعت پہ کچھ اثر تو ہوا. کہنے لگا کہ مولانا نماز پڑھنے کا تو میں چلا جاؤں مگر 2 کام ایسے ہیں میں چھوڑ نہیں سکتا. کیا کام ہے؟ کہ ایک تو یہ کہ میں شراب پیتا ہوں اور میرے پاس فاحشہ عورتیں آتی ہیں، اور دوسری بات یہ کہ میں وضو نہیں کر سکتا، وضو میرے بس سے باہر. تو اس لیے نماز کیسے پڑھوں بغیر وضو کے؟ حضرت نے فرمایا کہ اچھا تو ایسا کرو، آپ ایک بات کا وعدہ کر لو. یعنی کیا؟ کہ بغیر وضو کے پڑھ لیا کرو نماز، بغیر وضو کے نماز پڑھ لیا کرو، لیکن وعدہ کر لو کہ نماز آپ جاؤ جو بغیر وضو کے پڑھو گے دوسرے لوگ دیکھ کے بھی آ جائیں. بغیر وضو کے نماز کیسے؟ کہا کہ میں کہہ رہا ہوں بغیر وضو کے پڑھو. تو اس نے کہا اچھا یہ تو میں کر لوں گا، لیکن بغیر وضو کے میرے سمجھ میں آ نہیں رہا. کیسے؟ کہ سمجھ میں آئے نہ آئے آپ مجھ سے وعدہ کر لو بغیر وضو کے پڑھنا. اور جہاں تک وہ اور باتوں کا تعلق ہے وہ تم گھر میں جو کچھ کرتے ہو کرا کرو، لیکن نماز کو آ جائے گا، وعدہ کرو. اب اس کے بعد کوئی راستہ نہیں تھا. اس نے کہا جی اچھا وعدہ کرتا ہوں، کل ظہر کے وقت سے نماز کو جاؤں گا. حضرت وہاں سے اٹھے، دوبارہ مسجد میں گئے، 2 رکعتیں پڑھی، سجدے میں گرے، خوب روئے، خوب روئے اور رو کے دعا مانگی کہ اللہ میں یہاں تک تو لے آیا، اب وضو کرانا آپ کا کام. یہ کہہ کر اگلے دن ظہر کا وقت آیا تو نواب صاحب کو وعدہ یاد آیا. جب جانے لگے تو دل نے یہ کہا کہ خدا کے بندے پہلے دن تو جا رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو آج تو وضو کر لے. آپ وضو کیا تو غسل کر لے. تو غسل کیا اور غسل کر کے مسجد پہنچے اور نماز پڑھی. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دل ایسا بدلا کہ جو اور خرافات لگی ہوئی تھی وہ بھی چھوڑ گیا. اب اگر کوئی پوچھے کہ بھئی مولانا مظفر حسین صاحب نے اس کو کہہ دیا کہ بغیر وضو کے نماز پڑھ لے، تو کتابوں میں تو یہ لکھا ہے کہ بغیر وضو کے اگر تہاوناً نماز پڑھے تو آدمی کافر ہو جاتا. تو تنہا علم کی بات تو یہ تھی، لیکن تفقہ فی الدین یہ تھا. تو لیتفقہوا فی الدین فرمایا گیا. تو فرمایا کہ ہمارا کام، ہم طالب علموں کا کام صرف حروف و نقوش کا علم حاصل کرنا نہیں ہے، دین کی سمجھ حاصل کرنا ہے. کس وقت کس بات کا کیا تقاضا ہے، دین کا کیا تقاضا ہے، اس پر عمل کرنا. السلام علیکم. جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب حافظہ اللہ کو کہ شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب حافظہ اللہ کیا بیان فرما رہے تھے.